ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ ہبہ گفٹ کو کہتے ہیں، انعام کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک بچہ دے، یعنی اس کا معنی ہے کہ کئی چیزیں ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی محنت سے لی ہیں، اپنی کوشش سے لی ہیں۔ ہبہ کا معنی ہے جو اللہ کی طرف سے انعام ہو، تو کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ دیکھو انبیاء کے الفاظ کا چناؤ کہ اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا گفٹ کر، عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو ایک تحمل والے، حوصلے والے، برداشت والے، بردبار، بڑے پنجابی میں کہتے ہیں پیچ والے بندے کی بشارت دی، بچے کی بشارت دی۔ دیکھیں یہ تحمل، بردباری، برداشت یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہم ان کو مائنر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ایجوکیشن کے بارے میں کہتے ہیں، تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد برداشت ہے۔ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ برداشت۔ اب دیکھو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی برداشت تھی، صحابہ کے اندر کتنی برداشت تھی کہ طائف میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کیا، کسی ذاتی نفع کے لیے نہیں گئے، انہی کی خیر خواہی کے لیے گئے ہیں، انہیں ظلمات سے نکال کے الی النور کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، انہیں بہت سے خداؤں، بتوں، پتھروں کی پوجا سے چھڑا کے جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی طرف بلانے گئے ہیں۔ انہوں نے پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ دیکھو یہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو فرشتہ آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں میں ان کو پہاڑوں کے مسل میں پیچ دیتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، ان کی نسل میں سے کوئی ہدایت پہ آ جائے گا۔ یعنی اتنا برداشت کا مادہ تھا آپ کے اندر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک تحمل، بردبار، حوصلے والے، برداشت والے بچے کی خوشخبری دی۔ دیکھو کتنی برداشت تھی ان میں، اسماعیل علیہ السلام میں، کہ جب باپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، ادھر کبھی کبھی اپنے بیوی اور بچے کے ملنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آئے تو وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس نے کوئی ناشکری کے کلمات کہے۔ اب انبیاء کا گھرانہ ہو اور ناشکری ہو، انہوں نے جاتے وقت کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا، اور چلے گئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے، اب انہوں نے ایسا ہی کیا جو باپ کہہ گیا تھا۔ پھر باقی بھی آپ نے باتیں سنی ہیں کہ قربانی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی امت کا دینی روحانی باپ ہوتا ہے، نبی کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو، ازواج مطہرات کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں کہ مومنوں کی مائیں، کہ وہ مومنوں کی ماں، نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ دنیا میں جو اپنی نسبت باپ کی بجائے کسی اور کی طرف کرے، میں لفظ نہیں بولتا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہو کسی کا بیٹا نسبت کسی اور کی طرف کرے۔
اب مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہوا کہ ہم نے محمدی، اہل سنت، اہل حدیث، اصحاب الحدیث، ان الفاظ کی بجائے اپنی نسبتیں اپنے دینی باپ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو چھوڑ کے دیگر افراد کی طرف کر لی۔ کوئی حنفی کہہ گیا، کوئی مالکی بن گیا، کوئی شافی بن گیا، کوئی حنبلی بن گیا۔ اب پوچھنا چاہیے کہ یہ تو امت کے سکالر تھے، امت کے اندر دین کے خادم تھے، یہ دین پہ عمل کرنے والے تھے۔ امتیوں کا کام شریعت سازی نہیں ہوتا، امتیوں کا کام شریعت پہ عمل ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن جب اس سے کوئی اچھی وضاحت آ جائے گی پہلے والی وضاحت چینج ہو جائے گی، اور ان کی وضاحت ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، حالات بدلنے کے ساتھ وہ وضاحت بدل جاتی ہے۔ ہاں، قانون کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو برکیف آپ نے فرمایا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ گائے ذبح کرنا، اونٹ ذبح کرنا، چھترے ذبح کرنا۔ ان کی سنت تو تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، اور یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ فلما بالغا معہ السعی، جب وہ بڑا ہو گیا ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ بچوں میں بڑا، بالغ نہیں، یعنی ایسا بچہ جو اچھلنے، کودنے، بھاگنے، ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے۔ تو فلما بالغا معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ پھرتیاں دکھانے لگا، قال، کہا، یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس تو دیکھ۔ قال، انہوں نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہتے ہیں کہ بیٹے، میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا خیال کیا ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ تو مان جا، میں تجھے آرڈر دیتا ہوں، پوچھتے ہیں کہ تیری رائے کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ اب بیٹے نے نہیں کہا کہ ابا جان سوچ لیں، اللہ سے دوبارہ دعا کر لیں، معافی مانگ لیں۔ کہتے قالا یا ابت افعل، یا ابت افعل، اے ابا جان کرو، ماذا تؤمر، ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، جو تمہیں آرڈر ہے کرو، ستجدونی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں بردبار، تحمل والے، برداشت والے، قربانی دینے والے حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب بتاؤ کہ اس آیا کے اندر جو بیٹے نے جواب دیا ہے کہ اب وہ ایسا ہی نہیں، اور پھر اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی، یہ ہمارے ہاں شاعر تو کہتے ہیں نا، سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے مانگا ہی کیا؟ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے گفٹ کر، تحفہ دے، مجھے دے ایسا بچہ جو صالح ہو، نیک ہو۔ اچھا جی، اب کیا ہے ہمارے ہاں؟ کیا جی، میرا بیٹا جی فلاں بنے، میرا بیٹا ڈی سی بنے، فلاں بنے، فلاں بنے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن بڑے لوگوں کی جو سلیکشن ہوتی ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے۔ میں نے بی ایس سی کے بعد ایک محکمہ ہے پولیس کا، کوئی کہیں سے سفارش ملی تو وہ کہے جی میں نے آپ کو وہاں پہ انسپیکٹر لگوانا ہے، بلکہ اس سے بھی شاید اوپر کی کو پوسٹ تھی۔ تو میں نے اپنے، ہمارے ماموں تھے، بڑے اسکالر تھے، میں نے ان سے بات کی، کہتے نہیں جانا،
میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے جب ریڑھی پہ جاتے ہیں تو وہاں سے پھل پرچیز کرتے ہیں تو چن چن کے ہم اپنے لیے اچھا ڈالتے ہیں، تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسا پیشہ چننا ہے جو اعلیٰ ہو۔ میں نے کہا جی وہ کون سا؟ کہتے جس میں دین کی خدمت زیادہ کر سکے۔ تو میں نے کہا جی وہ کون سا؟ کہتے یہ ایجوکیشن، تعلیم، بچوں کو پڑھانا، کالج یونیورسٹی میں پڑھانا، جتنی مرضی نیکی کریں، یہ آپ کے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اب ٹھیک ہے، لیکن نبی بھی جو ہے نا اپنے لیے اگر چنتے ہیں تو اعلیٰ چیز، ان کے لیے بھی کہا فبشرناہ بغلام حلیم، دعا کیا ہے رب ہب لی من الصالحین، یعنی صالح ہونا جو ہے نا یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی پوسٹ ہے جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اسی کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اسی میں ہم پیچھے ہیں، اسی کی ہمیں فکر نہیں۔ اب کیا ہوا؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ میں نے، دیکھو جس نے خود جان دینی ہو دوسرے کی تو رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی ایک چیز ہے ہی میرے اپنے اختیار میں، مثال کے طور پہ جب میرے ہاتھ میں موبائل ہے میں کہوں گا لاؤ بھی لے لو، یہ تو مجھے پتا ہے کہ میرے اپنے ہاتھ میں اس کو دے سکتا ہوں، درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب لیٹنا تو اسماعیل علیہ السلام نہیں تھا، تو ان کی سوچ بھی پختہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ، یعنی مومن کسی کام میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا تھا، سورہ کہف کے اندر ہے، آپ سے سوالات کیے گئے، آپ نے کہا کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب چونکہ آپ نے جبریل علیہ السلام نے آنا تھا، ان سے پوچھنا تھا، وہ وحی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد وحی آئی، پھر آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ انشاءاللہ کہا کریں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹریننگ دی گئی، یہ تربیت دی گئی کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کو نکالنے سے ہم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہماری گورنمنٹیں دنیا جہان کی باتیں پلاننگ میں ہے، اللہ کا نام ہی نہیں، اسلام کا نام ہی نہیں، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں دن بدن ترقی کر رہے ہیں، باتوں میں، جھوٹ میں، منافقت میں، غربت میں، آپس کی لڑائیوں میں، فتنے میں، فسادات میں ترقی ہو رہی ہماری۔ دیکھیں جب مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پہ تھا تو عمر بن عبد العزیز کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، لینے والا نہیں ملتا تھا۔ زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ کل کچہری میں کسی کام کے لیے جانے کا موقع ملا، ایک بہت بڑے وکیل، ایک بہت نامی گرامی مولوی، میں نام نہیں لوں گا، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، کہتا میرے پاس لوگ آئے کہ ہمارے پاس کسی تنظیم کا فنڈ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ زمین اتنے ایکڑ خریدنی ہے لیکن کرانی فلاں مولوی کے نام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ فنڈ تنظیم کا، آپ تنظیم کے نام کراؤ، مولوی کے نام کیوں کراتے ہو؟ وہ بات چھوڑو نا جی، کہتا میں نے ٹرکا دیا، انہوں نے کسی اور وکیل سے کروا لی۔ اب کہتا اس کو بھی چھوڑے، کہتا کچھ عرصے کے بعد وہ زمین اس نے بہت مہنگی کہیں اور سیل کر دی، جس نے خریدی وہ رجسٹری لکھوانے میرے پاس آ گیا۔ جب آیا میں نے کہا کہ یہ تو وہ زمین نہیں، یہ تو فلاں کام کے لیے فلاں مولوی کے نام لگی ہی۔ کہتا یہ دیکھو مولوی صاحب نے لکھ کے دیا، وہ سیل کر رہے ہیں۔ جی ہمارا کام یہ ہے، یہ بھی نہیں کوئی بھوکا مرتا ہے، اس کی اربوں کی جائیداد ہوگی، اسے کسی چیز کی پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑ نہیں۔ آپ زرداری کو چھوڑے کہ وہ 10% ہے یا فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کھا گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن عمر بن عبد العزیز کا دور ہے، زکوٰۃ دینے لوگ نکلتے تھے، لینے والا نہیں ملتا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بیت المال میں پیسے، کہتے ہیں یہ بہت ہیں، انہوں نے کہا غریبوں میں بانٹ دے، کہتے یہ بانٹ دیے، فلاں کو دے دے، کہتے جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہیں ان کو شادی کرانے کے لیے دے دو، کہتے ان کو بھی دے دیے۔
حتیٰ کہ انہوں نے بعد میں کہا کہ جو نان مسلم ہے نا انہیں قرض حسنہ دے دیں، انہیں قرض حسنہ دے دیں، انہیں کہیں کہ کھیتی باڑی کرو، تم سے جلد واپس بھی نہیں لیا جائے گا۔ اب دیکھو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیسے کا ارتکاز، اس سے بھی معیشت تباہ ہوتی ہے۔ پیسہ سرکولیشن میں ہو تو اس سے ملک اور معیشت ترقی کرتی ہے، اور یہ کہا کہ یہ لوگ استعمال کریں گے، ان سے جلدی واپس نہیں لیا جائے گا، تب یہ بات یہ پھر کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اور وہ دیکھیں، اور اسی سے مناسبت لے لیں، وہ قربانی دینے والے تھے۔ یہ کون ہیں؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے دور میں یہ سمرقند، تاشقند، بخارا یہ علاقے فتح ہوئے، وہاں ہمارے فوجی جو تھا سپہ سالار، اس سے غلطی ہوگی، اس نے حملہ کرنے سے پہلے 3 شرطیں نہیں پیش کی۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دو، جزیہ نہیں دیتے تو جنگ کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے ویسے ہی حملہ کیا، فتح کر لیا۔ اب وہاں کے جو سمجھدار تھے اکٹھے ہو کے بیٹھے کہ ان کا تو اصول یہ ہے، اور انہیں کافروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں، جیسے ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ایک یہودی فیصلہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے آیا، منافق کہے کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب بن اشرف کا قلعہ بھی مدینے میں ہے، یہودیوں کا سردار تھا۔ منافق مسلمان ادھر کو کھینچے، یہودی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ واس لے کے چلتے ہیں، کیونکہ یہودی حق میں تھا، اسے پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، اب انہیں بھی علم تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے نا ایماندار ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنا سفر کر کے مدینے پہنچا تو اس نے کہا جی ہمارا خلیفہ کون سا ہے؟ وہ ایک کچا مکان، اس میں شاید دیوار کی کو مرمت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی وہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا کام کہاں سے ہونا ہے؟ یہ تو ایک مزدور ٹائپ بندہ ہے، اس کی کس نے ماننی ہے؟ اور یہ مجھے مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے پھر بڑے لوگوں سے پوچھا خلیفہ کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ خلیفہ ہے۔ اس نے جا کے اپنا کام پیش کیا، انہوں نے اسی خط کے کونے پہ اس علاقے کے گورنر کو مار کر دیا کہ ان کی بات سنو۔ وہ گورنر کے پاس آیا، گورنر نے قاضی کو لکھ دیا، قاضی نے فوجوں کے جرنیل کو واپس کر لیا۔ انہوں نے کہا جی فوجیں نکالو باہر، دوبارہ اس پہ حملہ کرو، سب کچھ چھوڑو۔ تم نے کیوں نہیں شرطیں پیش کی؟ انہوں نے کہا کہ جن کے ایک کاغذ کے پردے سے پہ مدینے سے جہاں تک کسی نے چو نہیں کی، ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ وہ فراز نے کہا تھا نا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی تو کچھ شمع جلاتے جاتے۔ اب میں نے مولویوں پہ اعتراض کیا ایک تقریر میں، مولوی ایسے کرتے ہیں اچھے کام۔ اب میں مہاجر جو اللہ نے مجھے توفیق کی میں تو بناؤں، اب میں لوگوں کے خلاف تقریریں کروں اور آپ خود بھی نہ کروں کچھ، تو یہ کیا ہے کہ جی پچھلی حکومتوں میں تنقید، آپ خود کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائی قربانی دیں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی تھی تو اسلام نے ترقی کی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے ہر گھرانے کو ہفتے میں، اب شاید تاریخی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کے مقابلے میں ان کی اتنی اتھینٹسٹی نہیں، لیکن تاریخ کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ایک بکری ذبح کر کے کھانے کے لیے ملتی تھی۔ حکومت وقت کی طرف سے ہر مسلمان، اتنی معیشت اسٹرانگ تھی کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، اور ہر مسلمان گھرانے کو کھانے کے لیے ایک بکری ذبح کر کے کھانے کے لیے ملتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ ہمیں، چلو باقی تو غریب ہے، جن کے پاس توفیق ہے نا، وہ بچوں کو نہیں کھلائیں گے، وہ سرخی پاؤڈر، سگریٹ، نسوار، پان، لیٹرین کے اندر میک اپ کا سامان، اور اکثر گھروں میں جائیں اتنا ہوگا کہ گدھا ریڑھی لوڈ ہو سکتی ہے، اور یہ سارا ستیہ ناش کرتا ہے آپ کی سکن کا، باقی چیزوں کا، ان فضولیات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ کو نہیں پہچانتا اس سے کو بڑا بیوقوف ہے، جسے یہ علم نہیں کہ محمد اور رسول کی بات حرف آخر ہے، آپ کا طریقہ سب طریقوں سے افضل ہے، تو اس سے کو بڑا نادان اور کم علم، کم فہم اور بیوقوف ہے۔ میرے بھائی، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انبیاء۔
اور یاد رکھیں جو کام اللہ نے نبیوں سے لیے ہیں اگر اللہ مجھ سے اور آپ سے لے رہا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ آپ بدبخت ہیں۔ دیکھیں میں ہوں، ایک مہمان آتا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھا رہے، میری خواہش ہے کہ یہ میرے پاس سے اٹھ کے نہ جائے، یہ مجھے اور ٹائم دے دے، اس کی خدمت کرنا میرے لیے آنر ہے۔ دوسرا مہمان آتا ہے، میں کہتا ہوں اچھا آیا ہے، اب چائے پی کے یہ چلا جائے۔ تیسرا بندہ ایسا مہمان ہے جس کے بارے میں میرا ذہن ہوتا ہے کہ یار اس مصیبت و جان چھٹی رہ رہتا ہی چنگی گل ہے، اے نہ ہی آوے رہتا ہی چنگی گل۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ایک وہ بندہ ہے جو ہر وقت یہاں آتا ہے، جس کا ٹائم یہاں پہ زیادہ گزرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے گھر میں رہے، میرے پاس رہے، میں اس کا میزبان رہوں۔ ایک ہے اللہ کہتا ہے جی آئے، جیسے ہم نے جمعہ پڑھ کے بھاگنا ہے کبھی کبھی، یہ فوری اٹھ کے چلا جائے، اس کی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹائم میرا ویسٹ نہ کرے۔ اور ایک ہے جن کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا اپنے گھر میں آنے کی۔ اب اپنے گریبان میں نگاہ جھانکیں، دیکھیں یہ ہمارے قریب گھر ہے، جن کو اذان کے بعد اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا اس سے وہ بڑا بدبخت ہے۔ اور آپ کہیں کہ میں خوش نصیب ہوں، میری کوٹھی بہت بڑی ہے، میرا کاروبار بڑا اچھا ہے، میرے بیٹے بڑی اچھی پوسٹوں پہ ہیں۔ او بھئی جو اس کائنات کا مالک ہے وہ تو تمہیں اپنے گھر میں بلاتا نہیں، وہ تو پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کے گھر میں آئیں۔ تو میرے بھائی یہ سوچنے کا انداز اپنا بدلیں۔ خوش نصیب وہی ہے جس سے اللہ اپنے گھر کی خدمت کی توفیق دے، اور بڑا بندہ خدمت سے بنتا ہے۔ میں ایک ادارے کا پرنسپل تھا، وہ ٹریننگ ادارہ تھا، سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن ٹریننگ کے لحاظ سے اس کے انڈر آتا تھا۔ تو وہ مہینے میں ایک 19-20 گریڈ کے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوتی تھی، اس کا ہیڈ میں ہی ہوتا تھا۔ تو کئی دفعہ وہ عمر میں مجھ سے اکثر وہ بڑے ہوتے تھے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے قریب اس گریڈ میں بندہ جاتا ہے، تو ملازم کا پانی پلانا ہوتا تھا۔ کئی دفعہ میں خود اٹھ کے پلا دیتا ان کو، یعنی پانی لگا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ ڈشوں میں رکھا ہوا ہے، جیسے ڈسپوزیبل بوتل ہے یا کسی گلاس میں رکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو دے دیا، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں یا کوئی کسی کے اور وہ پیے میں بھاگ، سر آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں میں کھڑے، سر آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی انسلٹ ہے۔ اب ہمارا کلچر ہم اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں، خدمت کو۔ دیکھیں جہاں کتوں کی خدمت کرنا، کتے پالنا یہ ایک فخر کی نشانی ہو، اور بھینس گائے کو چارہ ڈالنا یہ ایک نیچا پن ہو، تو اس معاشرے کو کیا کہیں گے آپ؟ تو میرے بھائی اگر آپ نے واقعی قربانی دینی ہے تو پہلے اپنی خواہشات پہ، یہ جو ہم نے رسم و رواج کے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کے پہ چھری چلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بت توڑے تھے نا، سارے کے سارے، وقت کا بادشاہ تھا اور اسے ٹکر لی تھی۔ اگر آج آپ اس معاشرے کے بتوں کے خلاف ٹکر نہیں لیں گے تو آپ بھی برباد ہوں گے، یہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی برباد ہوں گی۔ یہ قربانی ہے، یہ جو رسم ہے انشاءاللہ عبادت ہے، جانور ذبح کریں، گوشت کھائیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن فلسفی کیا ہے کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس طرف ہم جاتے نہیں۔ اور یاد رکھنا بندہ بڑا کیسے بنتا ہے۔ دیکھیں بڑا آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے لوگ تنگ ہوں، لوگ کہتے ہیں یو دی تو بدی چھوٹ دی ہے، پوڑو ساڑے ہو دی ہاتھ، فلانے ہاتھ، بڑا تیز وکیل، یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھنا کیسے ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ آپ کو دکھا دے گا۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے ہی صاحب کا کئی حکمران ہیں، کہاں ہے اس وقت، کیسی زندگی گزار رہے، کہاں پڑے ہیں، آپ سے زیادہ کھاتے کھا ہی نہیں سکتے، بیمار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کو راضی کریں، اس کے دین کے لیے قربانی دیں، جو قربانیاں دیتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں نے کئی دفعہ رکھی ہے، میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیاں ہیں،
ہر نماز میں جب درود پڑھتے ہیں ایک مرتبہ درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ لیتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 4 مرتبہ ہم ہر نماز میں تو درود پڑھتے ہیں. 4 مرتبہ اس کائنات کا ہر مسلم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے ایک درود میں. جمعے والے دن ہم ویسے درود شریف کا وظیفہ کرتے ہیں, نوافل میں ہم درود پڑھتے ہیں, تہجد میں ہم درود پڑھتے ہیں. پھر یہودی اور عیسائی بھی ان کا نام لیتے ہیں. اب بتاؤ اتنی شہرت آپ جتنے مرضی اشتہار ٹی وی پہ دے لیں, سوشل میڈیا پہ کمپین چلا لیں, اتنی عزت آپ کو مل جائے گی؟ دیکھیے ایسے ہی ان کی بیوی حضرت ہاجرہ عورت تھی, عورت ایک جنگل میں چھوڑ آئے, کتنے لوگ ان کو جانتے تھے. آج کو عمرے والا وہاں جائے صحیح کرے, اسے نہ پتا ہو کہ کیوں میں دوڑ رہا ہوں جہاں پہ, پھر لوگ کہتے ہیں یہ اسلام میں عورتوں کو مقام نہیں. ایک عورت جہاں پہ دوڑی تھی اللہ کہتے سارے مرد دوڑے. یہ عزت کس بنا پہ ملی؟ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اعلیٰ اور عرفہ تھا کوئی؟ آپ نے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی. تو اس لیے میرے بھائی اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے, ہماری سوچ کو درست فرمائے, ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس کائنات سے جاتے ہوئے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.